ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، عباسی سلطنت ہے، اور اس دور میں ہرات میں آل رسول کی ایک فیملی کے سربراہ مرتے ہیں تو خاندان پہ تنگی آ جاتی ہے، تو خاتون اپنی بچوں اور بچیوں کو لے کر، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں، ان کو لے کر وہ سمرقند پہنچتی ہیں کہ کچھ رزق کی تلاش میں، تو وہاں پوچھتی ہیں کہ یہاں کون سخی ہے جس کا ڈیرا چلتا ہے، تو انہیں کہا گیا کہ ایک یہاں سردار ہے، مسلمان ہے، اس کا ڈیرا چلتا ہے، اور ایک یہاں پارسی ہے، آتش پرست، اس کا ڈیرا چلتا ہے۔ تو انہوں نے بچیوں کو ایک سرائے میں بٹھایا اور اب آ گئی مسلمان سردار کے پاس کہ میں آل رسول ہوں اور میں فقیر ہوں، مجھے پناہ چاہیے۔ وہ کہنے لگے تیرے پاس کوئی لکھا ہوا ہے؟ نسب نامہ ہوتا ہے نا۔ وہ کہنے لگی میں پردیسن ہوں، میں نسب نامے کہاں اٹھا کے پھر رہا ہوں؟ تو وہ کہنے لگا یہاں تو ہر دوسرا بندہ آدھا میں بھی سیدہ، میں بھی شاہ جی ہوں۔ تو وہ وہاں سے مایوس ہو کر گئی پارسی کے پاس اور اس سے کہا میں آل رسول ہوں، اور ساری وہ کہانی دہرائی۔ تو اس نے اسی وقت اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور سرائے پہنچا، بچیوں کو لیا اور گھر میں آ کے کھانا کھلایا۔ سمر کا ٹھنڈا علاقہ، سردی کا زمانہ تھا، ان کا آگ جلا کر کمرہ گرم کر کے لٹا دیا، سلا دیا۔ رات کو یہ مسلمان سردار خواب دیکھتا ہے، اللہ کے نبی جنت میں ایک محل کے دروازے پر کھڑے ہیں، محل سونے اور چاندی کا ہے، اور یہ سردار آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ایک ایمان والے کا ہے۔ تو یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں اپنے ایمان پہ کوئی سند پیش کر۔ اللہ اللہ۔ تو وہ کانپنے لگتا ہے، تو آپ غضبناک ہو کے فرماتے ہیں، غضبناک ہو کے کہ میری بیٹی تیرے در پہ آئی پناہ ڈھونڈنے اور تو سند مانگنے لگا، دور ہو جا میری نظروں سے۔ اس کی آنکھ کھل گئی تو اس نے چیخیں ماری اور پاگلوں کی طرح باہر نکلا، نوکروں کو جھنجھوڑا، پتہ کرو وہ عورت کہاں گئی ہے، پتہ کرو۔ انہوں نے، چھوٹا سا تو شہر ہوتا تھا، انہوں نے آ کے بتایا کہ وہ تو پارسی کے گھر میں ہیں۔ تو وہ ننگے پاؤں ننگے سر بھاگا اور دھڑ دروازہ جو کھڑکایا، وہ باہر نکلیا، حضور آپ یہاں کیسے؟ کہا وہ خاتون اور اس کی بچیاں میرے حوالے کرو۔ کہا حضور میں کیسے حوالے کروں، میری مہمان ہیں۔ کہا نہیں تیری مہمان نہیں، میری ہیں، وہ مسلمان ہے، تو پارسی ہے۔ کہنے لگا حضور بن دھیگے کا سودا کیا تھا، اب دیکھ کے کیسے واپس کر دوں؟ وہ کہنے لگا 300 دینار لے لو، مجھ سے 300 دینار لے لو، 60 لاکھ روپیہ بنتا ہے 300 دینار، 300 دینار لے لو اور وہ بچیاں واپس کر دو۔ کہا میں کچھ عرض کروں؟ کا بولو۔ کہ جو خواب آپ دیکھ رہے تھے وہ خواب میں بھی دیکھ رہا تھا، میں بھی وہیں کھڑا تھا، اور اللہ کے رسول نے غضبناک ہو کے آپ سے کہا دور ہو جا میری نظروں سے، تو پھر مجھے فرمایا تو نے میری بچی کو پناہ دی، اللہ تو نے میری بیٹی کو پناہ دی۔ کہتے میں نے کہا جا تیرے اور تیری ساری نسل کے لیے جنت واجب ہوگی، تیری اولاد کے لیے جنت واجب ہوگی۔ کہ میں اب دیکھ چکا ہوں، یہ تو 500 سال بعد کی نسل کے لیے میرے نبی کی بیداری ہے۔ کل سبب ونسب منقطع الا سببی ونسبی وسأبلھا ببلالھا۔ قیامت کے دن ہر نسب ٹوٹ جائے گا، کٹ جائے گا، مٹ جائے گا، میرا نسب باقی رہے گا، میں اسے پانی پلاؤں گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم بہت دور چلے گئے ہیں، ہم صرف پیسے کے غلام ہیں، ہم صرف چوپڑی کے غلام ہیں۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ لوگ اس ملک کی بقا کا اولین سبب ہو اور اس ملک کی تباہی کا اولین سبب ہو۔ اگر میرے دیس کی عدالت، وکیل، جج ظالم ہے اور ظالم کا پشت پناہ ہے تو وہاں کبھی صبح نہیں ہوگی، کبھی برسات نہیں برسے گی، کبھی رت نہیں بدلے گی۔ اگر آپ میرے ملک کی یہ سارے شور مچا رہے ہیں معیشت معیشت معیشت، معیشت نہیں، میرے نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے زندگی گزاری، 2 پتھر۔ ایک رات آپ اماں عائشہ کے ساتھ بستر پر دراز ہیں، کبھی یوں ہو جاتے ہیں،
کبھی یوں ہو جاتے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کبھی ایسے ہوتے ہیں، کبھی ایسے ہوتے ہیں، بار بار ہوتے ہوتے پھر ایک دم آپ آگے بڑھے، پیٹ مبارک کو چارپائی کی لکڑی جس پر بنا ہوتا ہے اس کے اوپر یوں پریس کر کے نیچے لٹک گئے، ایسے نیچے لٹک ایسے ہو گئے، ایسے پیٹ کو پریشر سے نا اوپر اٹھایا، یوں پریس کیا، تو ام عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئیں کہ یا رسول اللہ خیر تو ہے، کیوں ایسا کیوں؟ آپ سیدھے ہوئے کہ عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی۔ تو حضرت عائشہ رونے لگی، تو آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ آپ کے ہاتھ تو خالی نہیں آتے؟ کہ نہیں عائشہ، اسی بھوک میں اللہ سے ملوں گا۔ سب کہتے ہیں یا اللہ ہماری اولاد کو رزق دے، اپنی امت کے لیے کہا یا اللہ یہ ننگے ہیں انہیں کپڑے پہنا، یہ بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلا، یہ خوف زدہ ہیں انہیں امن عطا فرما، اور اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ میری اولاد کی روزی تنگ کر دے کہ کوئی مجھے تانا نہ دے سکے کہ آپ کی اولاد نے بادشاہی کی۔ اس لیے تو حکومت نہیں اللہ نے آنے دی کہ قیامت تک قربانی کا جھنڈا ان کے دروازے پر لہراتا رہے اور یہ قربانیاں دیتے رہیں۔ چھری تو چلی تھی موسیٰ کے لیے، اللہ نے خطا کر دی، چھری چلی تھی اسماعیل کے لیے، اللہ نے خطا کر دی، یوں لگتا ہے جیسے چھری حسین کے لیے سنبھال کے رکھی گئی کہ جب حسین کا نمبر آیا تو کٹ کے گردن وہ گئی، اور پیغام دیا کہ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے ہر قربانی دی جائے۔ یہ وہ نہیں ہے کہ شہید ہوں گے تو جنت ملے گی، یہ وہ ہیں جنہیں ماں کا دودھ پیتے ہوئے جنت کی سرداری مل چکی تھی۔ آپ حسن پیدا ہوئے، آپ نے کہا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، حضرت علی شاہ سوار تھے، انہوں نے اسی لحاظ سے نام رکھا میدان کا شاہ سوار، جنگجو۔ آپ کا نہیں حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے، علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ کہا نہیں حسین۔ پھر فرمایا جب سے کائنات چل رہی، جب سے آدم کی نسل چلی ہے، یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، آج سے پہلے یہ نام کسی کو نہیں ملے، یہ میرے بچوں کے لیے تھے۔ عرب میں عیب تھا بچوں کو اٹھا کے پیار کرنا، عیب تھا، عیب تھا۔ اور میرے نبی باہر تشریف لائے، حسن اس کندھے پر تھے، حسین اس کندھے پر تھے، یہاں اٹھانا بھی عیب تھا، چلو اتھے تو بندہ ٹور پھر لیندہ، یہاں بٹھایا ہوا کہ جو اس سے بھی زیادہ عجیب بات، یہاں تک کہ ایک بدو نہیں رہ سکا، یا رسول اللہ ایک ہی تو انہوں ایڈے چنگے لگ دیں، تو انہوں ایڈا پیار ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اور بتاؤں اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور کہا اور بتاؤں جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا رسول اللہ۔ اور فرمایا جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا، جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا۔ اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما۔ حضرت حسن امام یہاں سے یہ ماتھے سے لے کر چھاتی تک اللہ کے نبی کی تصویر تھے، اور چھاتی سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھے۔ امام حسین علی مقام ماتھے سے لے کر چھاتی تک اپنے باپ کی تصویر تھے، اور چھاتی سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کی تصویر تھے۔ اس مشابت کی وجہ سے آپ فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ جنہوں نے نبی کے کندھے پر نہیں کمر پر سواریاں کی ہوں وہ کیسے شاہ سوار تھے۔ یہ جنت دوزخ کا مسئلہ نہیں تھا، پیغام حق کا مسئلہ تھا۔ عین اس وقت نماز پڑھ کے دکھائی کہ جب ظلم و ستم انتہا پر، مظلومیت انتہا پر، اور نماز چھوڑ دے، جنگ سے پہلے نیند آ گئی، ایسا اطمینان کہ نیند آ گئی، اور آنکھ کھلی تو ہنسنے لگی۔ ہائے ام المصائب بہن زینب نے پوچھا بھائی یہ کون سا ہنسنے کا موقع ہے؟ کہا بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے آ چکا ہوں، میں تمہیں لینے آ چکا ہوں۔ ادھر شہادت ہو رہی تھی، ادھر ابن عباس سوئے ہوئے خواب دیکھ رہے تھے، میرے نبی کے ہاتھ میں بوتل تھی اور اس میں خون تھا، اور وہ زمین سے اور خون اٹھا کے ڈال رہے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟
یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں جمع کر رہا ہوں، قیامت کے دن میں ان کا وکیل بنوں گا۔ تو میرے بھائی بہنوں، میں کبھی بھی یہ کہانی پوری نہیں سنا سکا، میرا ضبط ٹوٹ جاتا ہے۔ میں پیغام، مقصد، فلسفہ کیا ہے؟ اللہ کو مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کر۔ اگر اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ ہماری معیشت ہماری ریڑھ کی ہڈی نہیں، ہماری عدالت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ہماری عدالت آپ لوگ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ آپ پر یہ اس قوم کا سفینہ ہے، آپ اس قوم کے ملا ہو۔ اگر آپ کے ہاتھوں ظلم ہوا تو پھر کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اگر آپ انصاف کے علمبردار بنے، اللہ کی قسم اللہ آپ کی نسلوں کو پال کے دکھائے گا کہ رازق اوپر بیٹھا ہے، آنے والا موکل نہیں، آنے والا آدمی نہیں، اوپر بیٹھا ہوا ہے جو ماں کے پیٹ میں ہوتے ہوئے رزق کا نظام اپنا آدم من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک۔ میرے بندے اتنا تو بتا دے، ماں کے پیٹ میں تجھے روٹی کس نے پہنچائی تھی؟ آج تو کہتا ہے یہ کیس نہ لیا تو میری تو روٹی بند ہو جائے گی۔ نہیں، تم اللہ پہ نظر رکھو، وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم میرے نبی کا تذکرہ 12 دن کے لیے نہیں ہوتا کہ ربیع الاول آیا تو جلوس کرو اور پھر سو جاؤ، اور میرے نبی کے نواسے کا تذکرہ 10 دن کے لیے نہیں ہوتا کہ محرم آیا تو رو دھو لو اور پھر وہی کہ وہی رہو جیسے تھے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، ہم روتے حسین کے لیے ہیں اور کرتے یزید والے کام ہیں۔ یہ کیا وفا ہے، یہ کیا دوستی ہے؟ حسینیت، یزیدیت، جو نہیں بولے گا سب پکڑے جائیں گے۔ اللہ سب کو معاف کرے، اتنی سخت پکڑ نہ کرو۔ تو اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ اس ماحول میں آپ نماز کو زندہ کریں، سچائی کو زندہ کریں، انصاف کو زندہ کریں، تو فلسفہ حسین یہی ہے، فلسفہ شہادت